السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم میرے محترم عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی مرتبہ میں نازل ہوئی۔ مکہ المکرمہ کے اندر پڑھائی لکھائی کا دور نہیں تھا، اس زمانے کے اندر وہاں پر علم نہیں تھا۔ خود ہمارے آقا حضرت مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو سب سے پہلے آیت نازل فرمائی وہ اقرأ پڑھ، چونکہ جب علم آتا ہے تو جہالت چلی جاتی ہے، اور ہوا بھی یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کو پہچانوانے کی محنت کرنی شروع کری تو دیکھتے دیکھتے کہ جس مکہ کے اندر، جس بیت اللہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے، وہ دھیرے دھیرے ان کا صفایا ہو گیا۔ یہ وہی علم تھا کہ جو آج پوری دنیا کے اندر چمک رہا ہے، ہم اور آپ اسی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی، ہم اس آیت کا آج کے اس دور کے اندر مقصد نہ سمجھ سکے۔ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کے بارے میں فرمایا کہ پڑھ، آج وہ قوم پڑھائی سے دور ہو کر کے، تعلیم سے دور ہو کر کے، اپنے بچوں کو جہالت کے راستے پر لگا کر کے اور ایسے راستوں پر گامزن کر کے کہ جو نشے کے راستے ہیں، جو جوئے کے راستے ہیں، جو سٹے کے راستے ہیں، جو بے انتہا غلاظت کے راستے ہیں، ان پر آج ہم نے اپنے بچوں کو ڈال دیا، آج ان پر ہم نے اپنی قوم کو ڈال دیا۔ سامعین، میرا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اس کو ہم ہر جگہ لے کر کے اٹھیں، پورے عالم کے اندر اس کو پھیلا دیں، ہر جگہ پر یہ بتا دیں کہ تعلیم مین ہے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اسی مقصد کو سوارنے کے لیے، اٹھانے کے لیے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مولانا عابد صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء صوبہ دہلی، ان کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، اور یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ یو پی کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین سے بہت نواز رکھا ہے، لیکن دین ہونے کے باوجود ایسی کیا وجوہات ہے کہ ہمارے بچے تقریباً جس گاؤں کے اندر بھی دیکھیں اس میں 30% بچے نشے کے اندر مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نہ تو ہمارے بچے ڈاکٹر بن رہے، نہ ہمارے بچے انجینئر بن رہے، نہ ہمارے بچے جج بن رہے، نہ ہمارے بچے وکیل بن رہے؟ آخر کون سی وجہ ہے؟ نہ ہمارے بچے فورس کے اندر داخل ہو رہے، آخر کون سی وجہ ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے بچے تعلیم سے دور ہیں۔
ہمارے بچے علم سے دور ہیں۔ یہ اس فکر کی بنیاد پر مولانا عابد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ داعیہ پیدا ہوا کہ انشاءاللہ ہم کو اپنے تمام علاقوں کے اندر یہ محنت کرنی ہے، مدارس کی لائن سے بھی محنت کرنی ہے، اسکول کی لائن سے بھی محنت کرنی ہے۔ ہمیں ایسے اسکول قائم کرنے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے بچہ ایسی تعلیم حاصل کرے کہ اس کے عقیدے پر فرق نہ پڑے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا بن جائے، وہ باشرہ ہو، وہ جب کسی عہدے پر بیٹھے، جب وہ کسی کرسی پر بیٹھے، جب وہ جج کی کرسی پر بیٹھے، جب وہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے، جب وہ پائلٹ کی کرسی پر بیٹھے، تو لوگ اس کو دیکھ کر کے یہ کہے کہ واقعی میں یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہمارے ان فیلڈ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جب ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ رشوت خوری کے اندر یہی مبتلا ہے۔ قوم کی ہمدردی ختم ہو چکی ہے۔ ایسے لوگوں سے کیا فائدہ؟ پتہ ہی چلتا ہے کہ ان سے اچھے تو غیر ہیں۔ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں ایسے مدرسے، ایسے اسکول، ایسے کالجز کی ضرورت ہے کہ جن کے اندر ہمارے بچے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اسی مقصد کو لے کر کے حضرت مولانا عابد صاحب دامت برکاتہم اٹھے ہیں، اور انشاءاللہ یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہر جگہ پر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے آپ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم تمام کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ میں مل جائے تو انشاءاللہ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، اور ہمارا ایک بھی بچہ ایسا نہیں رہے گا جو انشاءاللہ تعلیم سے دور رہے۔ بھائی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب